अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो क्रिटिकल स्टेज में है। बजट डेफिसिट हमारा 7.5% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो कि अनसस्टेनेबल लेवल में माना जाता है। दूसरी बात जो हमारी इशू है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। इट हैज़ रीच्ड एन हिस्टोरिकल हाई ऑफ $18 बिलियन, और एट द सेम टाइम जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो ड्विंडल कर रहे हैं, और अब तो 1 या 1.5 महीने से भी ज़्यादा के इंपोर्ट्स को कवर नहीं कर सकते हैं, और मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 3 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स की। तो क्या इस सूरत में व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड? केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर जो थी शमशाद अख्तर, उन्होंने 2 सिनारियोज दिए थे, बट दोनों सिनारियोज में जो बेसिक चीज़ थी उन्होंने कहा था टू ब्रिंग द बजट डेफिसिट टू सस्टेनेबल लेवल। वो कह रही थी कि 612 बिलियन रुपीज़ जो है वो हमें किसी तरह एडजस्ट करने पड़ेंगे डेफिसिट में, यानी आइदर वी इंक्रीज रेवेन्यू एंड डिक्रीज एक्सपेंडिचर और डू मिक्सचर ऑफ द टू। तो उनकी जो सजेशन थी वो ये थी कि बाय एंड लार्ज एक्सपेंडिचर को कम करें, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को, जो कि हमारी रिवायत रही है कि जब बजट अनसस्टेनेबल होता है तो डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है वही कम किया जाता है। और उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू मेजर्स जो हैं वो अबाउट 120-140 बिलियन तक इंक्रीज करें। दूसरे सिनारियो में उन्होंने कहा था यू गो ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम, और उससे फिर आप अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग विल बिकम अवेलेबल, और फिर आप जो है उसमें आपको ज़रा सी गुंजाइश ज़्यादा मिल जाएगी, एक्सपेंडिचर को इतना ज़्यादा आप कम ना करें। तो क्या ये अप्रोप्रिएट हैं दोनों सिनारियोज? इसको हम डिस्कस करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब अगेन ऑन आवर शो। एवरीबॉडी नोज ऑफ हिम एज अ वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। वेलकम डॉक्टर साहब टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, क्या जो ये 612 बिलियन जो रुपए इन्होंने कम करने की सजेशन दी थी, तो डू यू सपोर्ट दैट? व्हाट वुड यू, हाउ वुड यू हैव गॉन अबाउट इट? देखिए, सबसे पहले तो ये बात वाज़े है कि पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो बद से बदतर होते गए हैं, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल ठीक फरमाया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अनकरीब, और केयरटेकर गवर्नमेंट ने इस बात को एम्फसाइज किया है कि ये जो मेजर्स हमें लेने हैं, जो हमें स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है हालात को बेहतर करने के लिए, वो 3 हफ्तों में ये तय हो जाना चाहिए और इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमारे पास वक्त नहीं है, और जो नई हुकूमत आई है उन्हें सबसे पहले इस फ्रंट पर तवज्जो देना चाहिए। ये एक मैसेज था केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि चूंकि मसला इतना बड़ा है, खास तौर पे जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट और रिजर्व्स में जो खास तौर पे जो कमी आई है और डेफिसिट में इजाफा हुआ है, इसलिए हमें सख्त इक़दामात लेने पड़ेंगे अगर हम मुल्क के हालात को फिर वापस अच्छाई की तरफ लाना चाहेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 2 सिनेरियोज पेश किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और सबसे पहले जिस तरह आपने जिक्र किया, उन्होंने ये कहा है कि खर्चे में कमी आनी चाहिए और फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए। ये उन्होंने क्यों कहा है? ये मसला हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का है, जो कि बाहर के ट्रांजैक्शन से ताल्लुक है, और फिस्कल डेफिसिट का ज़्यादातर हमारे मुल्क के अंदर के जो अखराजात वगैरह उनसे ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि पिछले 2 साल से रहा है, तो उससे जो एग्रीगेट डिमांड जिसे कहते हैं, जो लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए कि आप पैसा छाप कर इकोनॉमी में उसको फैलाते हैं। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उन्होंने पहली वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट इज़ डन इज़ इज़ ट्राई टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर जो मिनिस्ट्रीज़ के हैं, जो ये गवर्नर्स हाउसेस पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे थे, तो वो सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, आई नो दे आर वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, बट इन वन सेंस हम क्या देख सकते हैं कि उनका जो फोकस है वो करंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को ही कट करने में है?
دیکھیے اس طرح کے جو خرچے ہیں ان کو کم کرنے کی ایک بہت ہی سمبولک ویلیو ہے. جی بٹ ہے تو صحیح نا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ باقی تو نہیں کر رہے تھے یہ. نہیں, مگر آپ دیکھیے کہ جو اقدامات نئی حکومت کو لینا ہے ان میں 2-3 بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد خیال یہ تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی وہ محدود ہوگی, اس لیے کہ بہت سے فنکشنز جو ہیں وہ آپ نے پروونسز کو ٹرانسفر کر دیے ہیں. مگر آج یہ پوزیشن ہے کہ 40 ڈویژنز ہیں یعنی کہ منسٹریز, اور 200 ادارے ایسے ہیں جو یا تو اٹانومس ہیں یا اٹیچڈ ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ایک ہائی پاورڈ منسٹریل رائٹ سائزنگ کمیٹی بنانی پڑے گی, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اتنے ادارے, اتنے منسٹریز کے پاکستان کو باقی ضرورت ہے, جبکہ 18ویں ترمیم آ چکی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کافی کمی آ سکتی ہے اور اس سے کافی خرچوں میں کمی آ سکتی ہے. آپ کو یہ بھی if you heard Prime Minister's first maiden speech to the public, تو انہوں نے اس میں ایڈریس کیا تھا جو نیشن میں, تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ڈاکٹر عشرت حسین جو ہیں وہ رائٹ سائزنگ کریں گے. So he's looking into this now, how soon or how quickly he can come up with viable suggestions. But again I think to some extent یہ جو نئی گورنمنٹ ہے انہوں نے ٹینٹیٹیولی رائٹ سٹیپ لیا ہے. جی بالکل لیا ہے. ایک اور ایریا ہے جو بہت اہم ہے اور اس کی بھی ایک بڑی سمبولک ویلیو ہے. ہمارے بجٹ میں 2 طرح کے خرچے ہوتے ہیں. ایک جسے ہم کہتے ہیں ووٹڈ اپون, یعنی کہ جس پہ اسمبلی کٹ موشنز کے تھرو ووٹ کرتی ہے. دوسرے ہوتے ہیں جسے ہم چارجڈ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں, ان پہ ووٹنگ نہیں ہوتی ہے. اور یہ بڑے اہم ایکسپینڈیچرز ہیں جس میں نیشنل اسمبلی کا خرچہ ہے, جس میں سینٹ کا خرچہ ہے, پریزیڈنٹس آفس کا خرچہ ہے, آمبڈسمین کا خرچہ وغیرہ. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلے 5 سال میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے چارجڈ ایکسپینڈیچر میں. آپ کے نیشنل اسمبلی کے خرچوں میں 80% اضافہ ہوا ہے, آپ کے سینٹ میں 90% اضافہ ہوا ہے, آپ کے سپریم کورٹ میں 70% اضافہ ہوا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک معمولی پروفیسر ہوں, ورنہ یہ بڑے سینسٹیو فگرز ہیں. بات یہ ہے کہ چارجڈ ایکسپینڈیچرز ہیو ٹو بی کنٹرولڈ والنٹریلی. دوسری طرف اگر آپ اجازت دیں, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, اللہ کا فضل ہے کہ ہماری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ نے بہت کام کیا ہے, اور انہوں نے جو ہے رد الفساد وغیرہ کے نتیجے میں ٹیررزم کو کم کیا ہے. مگر سالانہ آپ سوچئے کہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں 12% اضافہ ہو رہا ہے, جو کہ افراط زر سے تقریباً اس وقت 3 گنا ہے. ہمیں ان سے ریکویسٹ کرنا ہے کہ آپ, چونکہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر کی ڈیٹیل اسکروٹنی نہیں ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, ہمیں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا ہے کہ دیکھیے آپ بھی جس حد تک ہو سکے ملک کے انٹرسٹ میں وائٹل چیزوں پر تو بالکل نہ کریں سیکیورٹی ریلیٹڈ, مگر کچھ گنجائش ضرور ہوتی ہے, آپ بھی والنٹریلی کٹ کریں. سو 2 ادارے ہیں. I agree with you 100% ڈاکٹر صاحب. والنٹریلی ان کو ڈیفنس کو بھی اور سویلین گورنمنٹ جو ہے, رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ, ان کو بھی والنٹریلی. جی ڈاکٹر صاحب, یہ if you remember انگلینڈ میں جب لیبر کی گورنمنٹ ہوتی تھی تو وہ بھی ان کی انکمز پالیسی ہوتی تھی کہ ہم انکم پے ریز نہیں لیں گے for the next 2-3 years in an effort to control inflation. So I mean other countries have done this too. دیکھیں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ گریڈ 17 تک آپ سالانہ کم از کم اتنا اضافہ تو دیں جس کا جتنا افراط زر ہے. جو بڑے افسر ہیں ان کو اس سال انکم ٹیکس میں بہت چھوٹ ملا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے آپ نے. لہٰذا with all due respects آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو سینئر افسران ہیں, اب آپ دیکھیے ان کا جو آپ نے ٹرانسپورٹ الاؤنس مانیٹائز کیا ہے اس پہ ٹیکس ریٹ صرف 5% لگایا ہے آپ نے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ
کم از کم یہ کوشش کریں کہ جو اوپر کے خرچے ہیں وہ کچھ کم ہو. البتہ جو آپ کے لوور لیول امپلائیز ہیں ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں اور ان کے جو خرچے ہیں اس میں آپ کمی لانے کی کوشش میرے خیال سے تو نہ کرنا چاہیے. اوکے ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ابھی پرائم منسٹر نے کہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل ہی از ناٹ لیونگ ان دا پرائم منسٹر ہاؤس بٹ دوز 500+ اسٹاف ہم ان کو نہیں نکالیں گے. سو آئی تھنک کہ ابھی تک ان کی جو پالیسی ہے ود رسپیکٹ ٹو کٹنگ ایکسپینڈیچرز وہ ابھی اسٹیبلائز ابھی وہ فائنلائز نہیں ہوئی ہے, بیکاز اگر ان کو اسٹاف کو نہیں نکالنا تو دین دیر از این ایشو رائٹ. آئی مین دیکھیے اس میں یہ ہونا چاہیے. I think they are still weighing, کہ ہم what they should do and what is the right thing to do. Right. دیکھیے رائٹ چیز یہ ہے, اگریمنٹ ہوا تھا 18ویں ترمیم کے بعد کہ ان امپلائمنٹ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اوائڈ کریں گے. جو سرپلس سٹاف نکل رہا ہے منسٹری سے اور اب پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے بھی نکل رہا ہے, ان کی ایبزارپشن جس حد تک ہو سکے پروونشل گورنمنٹس میں ہو, اس لیے کہ پروونشل گورنمنٹس میں ایکسپینشن ہو رہا ہے. اور آپ سوچئے کہ پچھلے 5 سال میں جس رفتار سے پروونشل گورنمنٹس کے امپلائمنٹ کے ایکسپینشن ہوا ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. We'll take a short break here, Dr. Saab, please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب اب ہم اگر فوکس کریں ریونیو جنریشن پہ, کیونکہ آپ نے ابھی مینشن کیا تھا کہ انہوں نے آپ یہ سیلریز ایک تو ان کو چھوٹ ملی ہے, انکم ٹیکس کم کیا تھا پی ایم ایل نواز کی گورنمنٹ نے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پے ریز بھی ہوا تھا. اب یہ بھی ایک سجیشن ہے, ویری امپورٹنٹ سجیشن ان دس, یہ جو سیناریو دیا ہے ڈاکٹر شمشاد اختر چھوڑ کے گئی ہیں کہ وہ جو ٹیکس کی چھوٹ تھی اس کو ریورس کر دیں. اور ڈو یو تھنک دیٹ would that not generate a lot of ill will against the government, but they need to do that, right? دیکھیے آپ نے جو ایک وقت پہ آپ نے ایگزمپشن لمٹ کو 3 گنا کر دیا اور امیر لوگوں کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ آدھا کر دیا, یہ بالکل نامناسب تھا. ڈاکٹر صاحب وہ تو they were in election mode. دیکھیے بٹ this is not correct. بات یہ ہے کہ آپ اگر چھوٹ دیتے ہیں تو اس طرح دیں کہ عام آدمی کو فائدہ ہو, یہ نہیں کہ جو آپ کے کروڑ پتی ہیں ان کو فائدہ ہو. بٹ یو نو ڈاکٹر صاحب کہ پی ایم ایل نواز کی تو یہ ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, ہوتا تو نہیں ہے بٹ they have always دیکھیے بات ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ پوری طور پر شاید اسے واپس نہ لے پائیں تو کم از کم آپ جو بیچ کا راستہ ہے وہ ڈھونڈیں. جی, اور اس وقت آپ نے ایک ڈیسیشن لے کر ملک کو ریونیو کا 90 ارب روپے کا نقصان پہنچایا اس ون ڈیسیشن نے. کم از کم اس میں سے آپ 50 ارب تو واپس لے آئیں اور کوشش یہ کریں کہ جو آپ پیسے سیو کریں وہ عام آدمی کی, جس طرح ہمارے نئے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہیلتھ, ایجوکیشن, واٹر وغیرہ کی سروسز پر اس کو لگائیں. یہ ضرورت نہیں ہے کہ جس کی انکم ہر مہینے 5 لاکھ سے زیادہ ہو اس کو آپ چھوٹ دے رہے ہیں. So the policy was wrong and has to be at least partially reversed. What is extremely disturbing about the whole scenario is کہ پی ایم ایل نواز جو ہے وہ ابھی تک they are unwilling to acknowledge that a lot of the policies that were promoted by Pehle Ishaq Dar and then later by Miftah Ismail, they were extremely flawed. اور یہ جب تک پارٹی جو ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتی ہے, اکنالج نہیں کرتی ہے, بیکاز ان دونوں پہ بہت زیادہ اعتقاد تھا گورنمنٹس کا. تو یہ ڈاکٹر صاحب دس از اے سیریس فیلنگ. اس کو ٹو فورسٹال دس سم تھنگ لائک دس ہیپننگ, ایک بہت پاورفل فائنانس منسٹر آپ کا ہے, کوئی اقدامات ہم لے سکتے ہیں؟ ڈو یو سجیسٹ اینی تھنگ؟ بیکاز دس واز خدا نہ خواستہ اگر عمران خان جو ہیں ان کا بہت اسد عمر پہ اعتقاد ہو اور وہ چیزیں خراب ہوں اور وہ کہیں جی یہ دس از نیچرل پروسیس اور ایوری تھنگ از رائٹ وائل مینیپولیٹنگ ڈیٹا, تو یہ اس کا کچھ ہونا چاہیے توڑ. دیکھیے خدا کرے کہ ایسا نہ ہو, اور ایک جس طرح کہتے ہیں کہ
ہم اس وقت ایک نئے پاکستان میں آ چکے ہیں، اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. ایک اصول آپ فالو کریں، اور یہ ہے کہ جو اکنامک پالیسی کے ڈیسیشنز ہیں وہ فائنانس منسٹر himself should not take it. They should be subject to cabinet approval. They should be subject to, sorry ڈاکٹر صاحب، کیبنٹ اپروول. کیبنٹ اپروول. وہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار صاحب جو کہتے تھے وہی ہو جاتا تھا. تو بیسکلی آئی تھنک اس میں یہی ہے کہ ایک فائنانس منسٹر شوڈ ناٹ بی آل دیٹ پاورفل. آل تو مجھے کوئی اس میں نہیں لگ رہی، اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. آئی مین اسحاق ڈار صاحب تو ملک میں نہیں ہیں مگر مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اینڈ دے آر انسسٹنگ on this. But I think Dr. Saab, you and I both agreed that a lot of the data that has been used in the scenario by Dr. Shamshad Akhtar وہ flawed تھا. وہ اسحاق ڈار صاحب کے لائلسٹ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں. the first thing the government needs to do، میں کہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بھی کہا وہ بہت ہی کرٹیکل کرنے کے لیے ضرورت ہے، مگر the first thing they need to do is to tell the PBS پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہ آپ ہمیں کریڈیبل ڈیٹا اب دیں. اب ہم جو آپ وہ مینیپولیشن ہو رہی تھی وہ ختم کر کے ہمیں ایکچوئل ڈیٹا دیں جس کے بیسس پہ دے کین اسٹارٹ ٹیکنگ انفارمڈ ڈیسیژنس. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.